أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا ند له ولا ضد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند کریم مجھے ان آیات کے ضمن میں سچی اور کھری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ میری مختصر سی گفتگو آپ سمجھ سکیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی شخص کا کوئی احسان نہیں تھا کہ اس کا بدلہ دیا جاتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى،
مگر یہ جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں وجہ رب الاعلیٰ کہ خدا کی رضا ہمیں مل جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور خدا ان سے راضی ہو گیا۔ شاید ترجمے سے میں آپ کو بات نہیں سمجھا سکا، کوشش کروں گا کہ تشریح میں بات آپ کے ذہنوں میں منتقل کر دوں۔ دعا کریں اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، امام غزالی نے یاقوت التاویل میں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں، اسی طرح مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی تفسیر میں، سید پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے، یہ بریلوی مسلک کے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں، شیعہ حضرات نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر نمونہ کے نام سے، 10 شیعوں نے مل کر اکٹھے ہو کر ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر نمونہ، اس کے اندر بھی اسی آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں بڑا خیال ہے مجھ ساریاں تفسیراں دے نام تو اس کے سامنے چاہ کے دن، تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ بات اصل میں یہ ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال جس شخص کے غلام ہیں، یہ شخص سیدنا بلال پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، ظلم دی انتہا کر دے، کوئی ہے ایسا جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے دل پر بات لگ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عجیب آدمی ایسا آری کما میں پہل، اس نرد پترا کو لو کوئی آدمی کسی نیکی بے آگے نہیں نکلا کیا، اسی ہستے نہ ابو بکر ایسا۔ ابو بکر دا مانا انسان کو پتہ ہے کہ ہے، ابو آختن پیو کو تے بکر اندہ کوئی پتر تے نہ ایسا، اندے کسب پترہ دا نام بکر نہ ایسا کہ نہ کو ابو بکر آخیا جلتا ہے۔ عربہ میں چے ایسا یا تے پترہ دے نا تے کنیت ہوندی ایسی، یا آدمیہ میں جڑی صفت پائی جلدی ایسی، اس صفتہ دے نا تے اس کو ابو آختے ایسے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ دے چفیری بلیاں ہوئی دیں، نبی علیہ السلام دیکھیا انہاں ہے یا ابا ہریرہ، اے بلیاں دے پیا، کیا خیا اے بلیوں کے باپ، تو نام کیا پڑ گیا؟ حضرت علی کو دیکھا، حضرت فاطمہ اور حضرت علی، عجیب جوڑا ہے، جس جوڑے کا تذکرہ عرش اعظم پہ خدا کرتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ آپا بے خامد بیوی دے کوئی گل بات ہوئی، رس کے حضرت علی، حضرت فاطمہ کو لو
مسیتی پہ آ کے لمے ہو گئے، خاک میں لت پت ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے، حضرت فاطمہ کو لو آ کے پوچھا، فاطمہ دس علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ فرمایا کدھر گئے؟ کہا مسجد میں گئے ہوں گے۔ مسیتی پہ آ کے دیکھا حضرت علی توڑا بے پرے دے، گرد آلود ہیں، وہاں لیٹے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی دیا پیا اٹھ کے کھل۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو تراب کو حضور کا دیا ہوا یہ لقب اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ دی۔ ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو تراب، یہ کنیت ہے۔ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے منجد کو دیکھا، فیروز اللغات کو دیکھا، میں نے اور لغت کی کتابیں دیکھی، وہاں بکر کا معنی یہ ہے اول، پہلا، پہل کرنے والا، جس سے آگے کوئی نہ نکل سکے اسے بکر کہا جاتا ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے میں پہل کرتا ہے، نماز پڑھنے میں پہل کرتا ہے، اذان دینے میں پہل کرتا ہے، اور جہاد کرنے میں پہل کرتا ہے، محمد کی حفاظت کرنے میں بھی پہل کرتا ہے۔ اسلام کی گنتی کا پہلا عدد کس طرح سمجھاواں؟ اللہ آخری مسلمان جڑا اسی نا، اس تو پرا الٹی گنتی شروع کرو، الٹی گنتی شروع کریں۔ اربوں میں ہے، کھربوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے۔ جب آپ الٹی گنتی شروع کرو گے اور جہاں جا کے یہ گنتی ختم ہوتی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باغ لگایا نا، اللہ اکبر، جس باغ میں پیدا ہونے والے کو عمر کہتے تھے، عثمان کہتے تھے، یہ پودے تھے رسالت کے باغ کے، اس باغ میں جو پہلا پودا پیدا ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دل بے گل آئی، یار حضور نے خواہش کا اظہار کیا ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور جڑا جنا بلال کو خرید سی، بلال کو خرید کے آزاد کرے گا، ارے یہودی کی گود سے نکال کر اسلام کے دامن میں لائے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تے ماؤسن کو یہ جا جمعہ نہ آسا جڑا ابو بکر کو لو پہلے جلتا رہے۔ صدیق اکبر نے سوچا، فرمایا میں یہودی سے بات کرتا ہوں۔ یہودی کے پاس گئے، یہودی نے کہا بیکار آدمی ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں، بس کھانا پینا ہے، کسی کام کا نہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا تیرے کام کا نہیں، میرے کام کا ہے، بتا۔ اس نے کہا یہ تو 10 دینار کا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کون کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا۔ ارے 10 دینار میں بھی کوئی اپنا غلام بیچتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بتا کیا لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 40,000 دینار۔ آپ نے فرمایا لو 40,000۔ کہنے لگا میں مذاق کر رہا تھا، 40 میں کون دیتا ہے؟ اس کے بدلے ایک غلام دوں گا، ایک غلام بھی لوں گا، اس کے بدلے ایک غلام بھی لوں گا، اور اس کو 1,40,000 کے بدلے میں فروخت کروں گا، اور اس کے ساتھ اتنا سونا بھی لوں گا۔ صدیق اکبر نے سب کچھ دیا، اور ایک یہودی غلام تھا، یہودی غلام بلال کے بدلے میں دیا، پیسے بھی دیے، سونا بھی دیا، اور بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔
اب بلال اسلام کے دامن میں آئے. اگلی گل سنو جس پر یہ آیت اتری ہے. آیت ہوں تو سن کو سمجھ آسی کہ قرآن کی آخت ہے کہ گل کرتا ہے. میں آیت سمجھانے کے لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں. واقعات آپ جانتے ہیں, سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. میں آیت سمجھا رہا ہوں کہ آیت کیوں اتری. جب سیدنا بلال کو خریدا, آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کیا, حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے بلال کو خریدا ہے, اور بلال کو خرید کر اسلام کے دامن میں ڈال کر تو نے اسلام پر اپنا قرض چڑھا دیا ہے. جنت تو پہلے تو نے خرید لی تھی, فرمایا یہ اسلام پر تو نے قرض چڑھا دیا ہے. اب سیدنا بلال لوکاں دیکھیا, لوگ تو لوگ ہونے نا, لوگوں نے دیکھا منافقین بھی تھے وہاں مدینہ منورہ میں بھرا ہوا تھا, جو اوپر سے اسیات نا او تو لا الہ تے بچو کالی بلا, بچو کیش ہے کالی بلا, ایک کالیاں بلاواں کو لو خدا بچاوے. نبی علیہ السلام پیچھے نمازاں بھی پڑھ دن, پیچھے آگے کھل دن, لمیاں لمیاں داڑیاں بھی رکھی دین, لمیاں لمیاں تسمیاں بھی کہتی دین, حضور دے ہاتھ بھی چومنن, صدقے یا رسول اللہ, قربان یا رسول اللہ, اللہ دے رسول اسی تستے کتے, اسی تستے بلے, اسی تستے نوکر, اسی تستے پیران دی خاک. اے عبداللہ ابن ابی, منافقین بھی تھے, آج بھی ہیں, آج بھی پیچھے نماز پڑھ کے جل کے باہر چنگی طرح کپڑے دھوندے ہو. اپنی اپنی پسند ہے, تیری جدا پسند, میری جدا پسند, ارے تجھ کو خود ہی پسند, مجھ کو خدا پسند. اس پیچھے گلاں کرتے ہو جڑا نمازہ بچ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ, سجے پاسے دیکھتے آتے سجے پاسے کھلتے دیو تو سادہ بھی مال سلامت رہے, جان سلامت رہے, اور کاروبار سلامت رہے. کھبے پاسے کدے کوئی مخالف کھلتے دے, مولوی کدے نہیں آختا ہے تھوڑا تو تے ٹھیک رہے, لیکن اس تے لعنت پہ وے, اس تے چڑک پہ وے, نہیں, اس کے بارے میں بھی کہتا ہے یا اللہ اس کا بھی مال جان سلامت رکھ. السلام علیکم ورحمت اللہ. بہرحال اپنی اپنی پسند ہے. اسی دعائیاں دینے ہیں, تسی پتہ نہیں اس کو خیرے سمجھ دیو. نمازہ بچ بھی دعائیاں, نمازہ تو بعد بھی دعائیاں, اگے پیچھے بھی دعائیاں, قبرتے بھی دعائیاں, تستے پے مرجلن انہاں ہستے بھی دعائیاں, تستے دادے ہستے بھی دعائیاں, تستی ماما ہستے بھی دعائیاں, تے تسی گالیاں ہستے. لیکن اپنی اپنی پسند ہے. کسی کہنے والے نے کہا نا, کہا ہم دعا کرتے رہے وہ دغا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. اتھے تک پڑھ کے سن کے کھول کے پھر بھی بار گلن, لیکن چلو کوئی گل نہیں. اللہ اکبر. ایک قیامتی والے دہڑے خدا فیصلہ کرسی. اللہ اکبر. توجہ, لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی. کسا سنا خے ہوئے تو سن کو پتہ ہے بلال ابو بکر صدیق سن کی خریدے, کسا خیا تاں خریدے, بلال سن کوئی آسان کیتے دا سا ہے, اس نال اپنے دور پہ کوئی نیکی کیتی دیا سی, تے اے بھی آخر عرب کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس نے وہ نیکی ختم کرنے کے لیے بلال کو خریدا ہے, تاکہ میں اس کے سامنے جلا تے مڑی آنکھ تلا نہ ہوئے. ارے اپنی نگاہ اونچی کرنے کے لیے اتنا پیسہ دے کر اور بلال کو یہودی سے خرید کر آزاد کر دیا. کسا سنا خیا نہ ہوئے اس ہستے کیتے تاکہ بڑا نام بن جو لے, لوگ کہنو بڑا سخی ہے. دوسرا یہ گل بھی نہیں, گل اصل بچ ہے یہ اپنے پیسے دی نمائش کرنا چاہتا ہے. مسیتی بھی کدے کوئی شے آن کے دے نا,
لوگ مختلف گلاں کر دیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی کھوہ کا ڈال گنے، کوئی سڑک کا ڈال گنے، کوئی پگڈنڈی کا ڈال گنے، کوئی کسا غریباں نال مدد کر گنے، مسیتی نال مدرسے نال مدد کر گنے. لوکاں دے اپنے اپنے مختلف رائے مختلف نظریے ہونے. اس ویلے بھی لوکاں نظریے پیش کیتے. کسا کیا خیا کسا کیا خیا کسا کیا خیا. اللہ اکبر. عرش والا خدا سن رہا تھا. خدا سنا ہے تساں کو کے پتے ہوئے؟ تسی گلاں کرتے ہو منافقو کتے ہو آپا بے. خدا تے میں دلہ دے حالات میں جاننا اور لوکاں دی نیتاں کو لو میں واقف ہاں. ارے مجھے پتا ہے کہ صدیق اکبر نے کیوں کیا ہے اور رب نے یہ آیت دے کر جبرائیل کو بھیج کر قرآن نازل کر دیا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے باتیں کرنے والے منافقوں، اے مدینے میں پھرنے والے منافقوں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. باقی باتوں کو چھوڑو. اللہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ بلال نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی کہ جس کا بدلہ بلال کو خرید کر صدیق دے دیتا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ پھر کی کیتا اتنا بڑا مال خرچ کی کیتا. اللہ فرماتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ انسان حیران ہو جاتے ہو میرے دوستو. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. او لوگوں میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں ابو بکر نے یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا. خدایا پھر کیا ہویا؟ اج میں مسیت بڑھانا مجھے نہیں پتا تو راضی ہوئے کہ نہ ہویا. میں حج کرنا، میں عمرہ کرنا، میں نمازاں پڑھنا، میں مسیتی میں چندہ دینا. او خدایا مجھے نہیں پتا او تو راضی ہوئے کہ نہ ہویا. اللہ اے دس تو ابو بکر دا یہ عمل قبول کیتا کہ نہیں کیتا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو لو بڑی فضیلت اور کوئی ڈھونڈ دے ہو. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. او لوگو تم گواہ بن جاؤ. اپنوں تم بھی سن لو، او بیگانوں تم بھی سن لو، سنیو تم بھی سن لو، او شیعو تم بھی سن لو، دیوبندیو تم بھی سن لو، بریلویو تم بھی سن لو. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. جو بھی قرآن پڑھے گا اللہ فرماتے میں نے قرآن کے اندر اس بات کو رکھ کے اعلان کر دیا صدیق کے بارے میں کہ میں خدا اس سے راضی ہو گیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ہوں آیت سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بول دے نا تسی. آیت تا ترجمہ تشریح سمجھ آ گئی نا. خدا کیا آتے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. شان علی گل نہیں، ریاکاری علی گل نہیں، اور کوئی شہرت علی گل نہیں. گل کے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. خدا تے مڑی رضاستی کیتا تے میں خدا اعلان کر کے آسڑیا میں راضی ہو گیا. اللہ اکبر. کہ جو لوگ سے یار نبی علیہ السلام آختن حدیث میں چاندہ ہے، حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں ابو بکر اتذکرون یوما فی الایام. تو کو دیاڑیاں بچو دیاڑا یاد ہے؟ تو کو دیاڑیاں بچو دیاڑا. اللہ میں کس نے سمجھاواں؟ او ابو بکر یہ بتا تجھے دنوں میں سے وہ دن یاد ہے؟ یا رسول اللہ کون سا دن؟ حضور فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ، حضور فرماتے ہیں او ابو بکر او دیاڑا کہ جس دیاڑے عالم ارواح میں خدا سن ساریاں روحوں کو لو وعدہ کہتا سا. یار عجیب گل نہیں
نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر تو کو وہ دیہڑا یاد ہے؟ اتذکرونا، تو کو یاد ہے کہ عالم ارواح کے اندر اور رب نے ساری ارواح سے وعدہ لیا تھا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے، جس طرح اج میں تسا نالاں، اج میں تسا نالاں، اج میں تسا نالاں، اج میں تسا نالاں، اللہ کے رسول اس وقت بھی میری روح بھی آپ کے ساتھ تھی اور مجھے یاد ہے۔ نبی علیہ السلام آختے ہیں اے دس نہ پھر کی ہویا سا، اے اللہ ابو بکر دس، کدے یاد ہے، کدے تو کو یاد ہے تو دس، اور بیان کر، حدثنی، اور بیان کر، مجھے بتا کیا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الست بربکم، او ارواح اور روحو یہ بتاؤ، ساریاں روحاں تستیاں مڑیاں، اللہ مسلمانہ دیاں، کافرہ دیاں، یہودیاں دیاں، عیسائیاں دیاں، ہندوؤں دیاں، سکھاں دیاں، سارے ارواح جمع تھے۔ خدا سے پوچھا الست بربکم، قرآن بھی ہے کہ نہیں؟ سنتے ہو نا، بولو الست بربکم، میں تستا رب ہاں کہ نا؟ تو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر کو آتے ہیں ابو بکر کدے تو کو یاد ہے تے تو مڑے نالا سے دس پھر کیا ہویا سا؟ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا سب سے پہلے میں نے اپنے کانوں سے سنا آپ کی روح اٹھی اور جھوم کر بولی بلا یا رب العالمین، او پروردگار کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر وہ ہے جس کی روح عالم ارواح میں بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھی، اور جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ابو بکر ساتھ تھا، جب تجارت کی ابو بکر ساتھ تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی ابو بکر ساتھ تھا، آج بھی ابو بکر ساتھ ہے، آج بھی صدیق ساتھ ہے۔ ان کی باتیں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سیان دے ہو کہ نا؟ ہاں، چواں فرشتے دے کے نا ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل نال ملاقات ہو سی تستی تے مڑی، خدا کرے اچھے رنگا بچ ہوئے، ہاں اچھے رنگا بچ ہوئے، انشاءاللہ اساں نال اچھے رنگا بے مل سی، اساں کلمہ پڑھے استے دلہ بے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے، اس کو محبت سے ہمارا دل سرشار ہے، لبریز ہے، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ، اور ہمارا استقبال ہوگا۔ اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل چاکنو نا، اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، جبرائیل آئے، بس میں آخری بات بتا کے، گھڑی مجھے کہہ رہی ہے بس کر، آخری بات توجہ میری طرف، جبرائیل آئے، حضور علیہ السلام کبھی جبرائیل کے ساتھ بھی گپ شپ لگا لیتے تھے، اللہ اکبر، یہ اساں نالو گپاں نہ اسیاں جڑیاں گپاں تسی مار دے ہو، اللہ معاف کرے، شیطان بھی اٹھ کے نس کے دے کنا بے انگلیاں دے کے، اس کو گپ نہیں آختے، دیکھو گپ صحابہ بھی مار دیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت علی جا رہے ہیں نا، رستے میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے ادھر صدیق اکبر ہیں، ادھر فاروق اعظم ہیں، درمیان میں علی المرتضیٰ ہیں، حضرت عمر آختن علی علی آج اسی یہاں لگ دیا جیاں لنا لکھے دوں دے، لام زبر لا، نون الف زبر بولو نہ ہوئے، لنا کہ صدیق تا قد بھی لمیں، مڑا قد بھی لمیں، تا درمیان بھی نون کے ہے، بولو یار نکے، اتنا قد نکا نہ سا،
لیکن اس دور کے اعتبار سے کہا میں بھی طویل القامت ہوں. عمر فرماتے ہیں صدیق بھی طویل القامت ہے لیکن آپ کا قد ذرا ہماری نسبت چھوٹا ہے. حضرت علی مسکرائے. ان آخیا ٹھیک آتے ور جدوں بچو نونا کو کٹ چھڑو تے لا بن جندے. لا دا مانے کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. جی گاپا سی نا. ایک باری کھجورا کھانے لگے تھے, سارے بیٹھے تھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر خوش طبیعت انسان تھے, بڑے جذباتی بھی تھے. ایک کھجورا کھانے تے ساریاں اڑیکاں حضرت علی اگر رکھتے جلتے, حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب کھجوریں کھا چکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خوش طبی کے گپ کے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کھجورا مجھ کس کھا دین. پھر آپ ہی آختے ہیں آج جس اگے گٹ کا اڑیکاں زیادہ پی دین, اے اڑیکاں اس غلط ہے دلالت کر دین کہ زیادہ اسی کھا دین, زیادہ اسی کھا دین. حضرت علی نے یوں دیکھا, مسکراتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں اڑیکاں کٹ کے کھا دین, انہاں اڑیکاں سمیت کھا دین. اللہ اکبر. اے اللہ. اے جی گپ اج تستی بھی گپ ہوندی ہے یار. اللہ وہ بچ بڑھیاں ماواں کو یاد کر دے ہو, بہناں کو یاد کر دے ہو, تریمتیاں کو یاد کر دے ہو. اجی بڑا میرا قریبی ہے, میرا لنگوٹیا ہے, ہماری گپ شپ ہوتی ہے. لعنت ہے تستی گپ شپ تے. اسلام خوش طبی کی اجازت دیتا ہے لیکن دائرے کے اندر رہ کر. جبرائیل آئے, ارمان ہے کدے ٹائم ہوئے نا میں تسوں کو اسلامی گپ شپ سناویں ہیں, لیکن پھر کسا جمعے تے صحیح انشاءاللہ. اس تے پوری مڑے کو 1.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے دی تقریر ہے, پھر کرے انشاءاللہ. توجہ میری طرف. جبرائیل آئے, آخری گل کر دوں دیکھو ٹائم ہوتا جلتے لگے تو مڑے در دیکھو تو سب پیچھے مڑ گئے, ادھر بھی کڑیاں ہیں, ادھر 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 ادھر. اللہ جبرائیل آئے, نبی علیہ السلام آخے جبرائیل کدے خدا تو کوئی اختیار دے وے کہ میں تو کوئی انسان بڑھانا. تو اے دیکھ اے چنا نالو چمکتا علی بیٹھے دے, ادھر حسن بیٹھے دے, ادھر حسین بیٹھے دے, اے فلانا بیٹھے دے, اے فلانا بیٹھے دے, اے فلانا بیٹھے دے, اے سارے بیٹھے دن, اور تو دس تو کے جا بڑھنا پسند کر سی. اونا جبرائیل سن سارے کو دیکھیا تے صدیق اکبر دے سرہ تے ہاتھ رکھ کے آخنا لگے اللہ کے رسول اگر میرا رب مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا ربا مجھے ابو بکر جیسا انسان بنا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.